غازی عبدالحمید خان ثانی بن عبدالمجید خان اول۔ خلفائے بنو عثمان میں سلطان محمد الفاتح کے بعد دینداری، علم، تقوی، دانشمندی اور اخلاص عمل میں کوئی فرمان روا سلطان عبدالحمید ثانی کے برابر نہیں ہے۔ یہ حافظ قرآن تھے، بڑے عالم دین، مدبر اور کئی زبانوں کے ماہر تھے۔ یہ حقیقی معنوں میں نہ صرف اپنی رعایا بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے ہمدرد تھے۔ انہوں نے اپنی ذاتی آمدنی سے حبشہ کے دارالسلطنت اویس آبا میں اور چین کے دارالحکومت پیکن میں علوم اسلامیہ اور عربی زبان کی تعلیم کے لیے مدارس قائم کیے، اور جب تک وہ با اقتدار رہے ان مدارس کی کفالت کرتے رہے۔ علماء کی قدر کرتے تھے، ان کے لیے گران قدر وظیفے جاری کرتے تھے، خصوصاً علماء مکہ و مدینہ کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ غازی عبدالحمید خان ثانی کا یہ واقعہ تاریخ خلافت میں ایک یادگار واقعہ ہے کہ جس وقت مسلسل یورپی جنگوں کی وجہ سے ترکی کی مالی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، اسی زمانے میں دنیا جہاں کے یہودیوں نے ایک بہت بڑی رقم جمع کی اور فرانس کے سفیر کی قیادت میں ایک وفد لے کر دربار میں پہنچے۔ یہ ساری رقم خلیفہ کو پیش کر کے درخواست کی کہ فلسطین میں یہودیوں کو زمین خریدنے کی اجازت دی جائے۔ خلیفہ نے ساری دولت کو پائے حقارت سے ٹکرا دیا اور جواب دیا کہ خلیفہ کسی زمین کا مالک نہیں بلکہ صرف منتظم ہوتا ہے، مجھے نہ اس کا اختیار ہے اور نہ میرا ایمان اس کی اجازت دیتا ہے کہ ایسے مطالبے کو قبول کرو۔ اس کی وجہ سے فرانس اور برطانیہ سے جو پہلے ہی سے دشمن تھے تعلقات اور بھی خراب ہو گئے، لیکن غازی عبدالحمید نے اس سے گوارا نہ کیا کہ فلسطین میں کسی دوسروں کی برتری قائم ہو جائے۔ ہندوستانی مشاہیر میں سے مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ، جس کو ہر عام و خاص جانتا ہے، نے سلطان عبدالحمید سے ملاقات کی تھی، اور سلطان نے مولانا کے علم و فضل کی بنا پر انہیں تمغہ نشان مجیدی بھی عطا کیا تھا۔ دولت برطانیہ نے مولانا کو اس تمغے کے لگانے کی اجازت نہیں دی۔ مولانا شبلی کے سفرنامہ روم و شام میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ 1315 ہجری 1897 عیسوی یونان نے ترکی مقبوضات پر حملہ کیا اور شکست کھا کر ترکی کو 40 کروڑ پاؤنڈ تاوان جنگ ادا کیا۔ ان کے آخری زمانے میں یورپی حکومتوں نے بڑی بڑی خطیر رقمیں صرف کر کے ترکی نوجوانوں کی انجمن ترقی و اتحاد کے ذریعے جمہوریت کا نام لے کر بڑا فتنہ پیدا کر دیا۔ جب صورتحال بہت بگڑ گئی اور بڑے قتل و خون کا خطرہ پیدا ہو گیا تو غازی عبدالحمید نے بغیر قتل و خون کے خود ہی خلافت و سلطنت سے ربیع الثانی 1327 ہجری اپریل 1909 عیسوی میں دستبرداری کر لی اور سالونیکا چلے گئے۔ ان کی مدت سلطنت 33 سال اور 8 ماہ ہوئی۔ دستبرداری کے بعد وہ مزید 9 سال زندہ رہے۔ 1336 ہجری 1998 عیسوی میں اس عظیم انسان نے دارالفانی سے دارالبقاء کی طرف ہجرت فرمائی۔ یورپ والوں نے ان کو استبدادی اور جبروتی کہا اور اس شدت کے ساتھ ان کے قہرمان اور جابر ہونے کا پروپیگنڈا کیا کہ نادان مسلمانوں میں سے بھی بہت سے لوگ انہیں جابر و قہرمان کہنے لگے، حالانکہ وہ نہ جابر تھے اور نہ شدت پسند۔ ڈاکٹر احسان حقی مشہور شامی محقق نے تاریخ الدولت العالیہ کے ضمیمے میں اس پر بڑی محققانہ حاصل بحث کر کے یہ ثابت کیا کہ یہ ہوائی دشمنوں نے اڑائی ہے۔ سلطان عبدالحمید کی زندگی کے متعلق آئندہ آنے والی ویڈیوز میں مزید رازوں اور دلچسپ حقائق سے پردہ اٹھائیں گے، جو سامعین کی دلچسپی اور معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔